وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم سبحان اللہ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا سبحان اللہ اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ ایسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن بتاتا ہے کہ ایمان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ رب لم یزل نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے یعنی اے پیارے حبیب آپ کی ذات طیبہ رحمت ہی رحمت ہے آپ کی ذات میں رحمت کے خلاف کوئی چیز ہی نہیں اور آپ پوری کائنات کو رحمت تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائے اور کیسے رحمت ہے آپ کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پلانے کے لیے لے جاتی ہیں تو تمام درندے بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں صرف اطاعت ہی نہیں بلکہ آپ کے غلام بن جاتے ہیں چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب ایک جنگل تھا اس جنگل میں خونخوار درندے رہتے تھے میں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ادھر بکریاں نہ جانے دینا ادھر کہیں چکر بھول سے بھی نہ لگانا ایسا نہ ہو کہ کوئی درندہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دے لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ وہ رحمت للعالمین ہیں جن کو دیکھ کر شیر بھی تابع فرمان ہو جاتا ہے چنانچہ فرماتی ہیں کہ اس دن بکریوں نے رخ ہی ادھر کا کر لیا جدھر درندے رہتے تھے چنانچہ جیسے ہی بکری جنگل میں داخل ہوئی ایک شیر غراتا ہوا اٹھا اور اس نے کہا کہ آج تو بڑی پیاری غذا مل گئی جیسے آیا اور بکری کے پیچھے ریبر کے پیچھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو دیکھا
تو اس طرح ہو گیا جیسے غلام اور فرمانبردار کتا ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم کے پاؤں مبارک پر گر گیا, پاؤں چاٹنے لگا اور بجائے اس کے کہ بکری کو کھاتا پورے ریوڑ کی نگاہ بانی کرنے لگا. اور دوسرا واقعہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ, ردائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانا شروع کی, ایک دن آپ بکریاں چرانے کے لیے تشریف نہیں لے گئے. تو جب آپ تشریف نہیں لے گئے تو ریوڑ میں سے ایک بکری کم ہو گئی. جب واپس آئے آپ کے ردائی بھائیوں نے عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری بکری تو گم ہو گئی ہے, کسی درندے نے اٹھا لی ہے. دوسرے دن بھی آپ نہ جا سکے, تیسرے دن آپ جاتے ہیں. فرمایا فکر کی بات نہیں ہے, بکری مل جائے گی. یہ میرے آقا کو معلوم تھا کس نے اٹھائی ہے, کیسے واپس آئے. چنانچہ جب تیسرے دن آپ جنگل میں گئے تو آپ نے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر, ایک پتھر کی چٹان پر چڑھ کر فرمایا اے بھیڑیے تمام کے تمام میرے پاس جمع ہو جاؤ. جیسے انسان میرے مصطفیٰ کی امت ہے, اسی طرح بھیڑی بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کی امت ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, رب نے مجھے تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. جیسے رب کی ربوبیت نہ مکان میں محدود ہے نہ زمان میں محدود ہے, اسی طرح میری رسالت بھی نہ زمان میں کوئی قید ہے نہ مکان میں قید. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے بھیڑیے جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بھیڑیوں بتاؤ میری ماں کی بکری کس نے اٹھائی ہے. ایک بھیڑیا دم ہلاتا آگے آیا, حاضر ہوا حضور میں نے اٹھائی ہے. بڑے ادب سے عرض کرتا ہے, نبی کریم نے فرمایا کیوں اٹھائی. بھیڑیا عرض کرتا ہے حضور اس لیے نہیں اٹھائی کہ کھاؤں گا شکار بناؤں گا, بلکہ اس لیے اٹھائی کہ آپ 2 دن نہیں آئے اور ہم آپ کی زیارت کے لیے ترس گئے. ہم نے سمجھا کہ جب آپ بکری چھڑانے آئیں گے زیارت تو کریں گے. معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کر آئے اور ہر ایک چیز میرے آقا کے تابع فرمان ہے. سرکار ہر ایک کے لیے نبی بن کر آئے. اور اسی طرح ایک بات عرض کرتا ہوں, کل بھی میں نے ایک راہب کی بات سنائی, آج بھی ایک راہب کی بات سناتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا تجارت کا ایک قافلہ تیار کرتی ہیں. اس وقت میرے مصطفیٰ کی عمر مبارک 25 سال ہے اور ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, اور حضرت خدیجہ کو ایک سالار قافلہ کی ضرورت ہے جو امین ہو اور تمام چیزیں جانتا ہو اور تجارت کے اصولوں سے بھی واقف ہو. یہ تو معلوم نہیں تھا کہ میرے آقا کو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور پر یہ علم لے کر آتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور مجھے رب نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے, تو نبی الانبیاء پیدائشی طور پر اللہ سے علم لے کر تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو یہ تلاش تھی کہ بھئی آپ کو کسی کام میں بھیجا جائے. چنانچہ ان کو معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ کو ایک سالار قافلہ کی ضرورت ہے جو امین ہو. حضرت ابو طالب نے پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس سالار قافلہ موجود ہے, امین بھی ہے, اصول تجارت کا بھی واقف ہے, لیکن کسی اور کے لیے آپ نے 2 اونٹ مقرر کیے تو ان کو 4 اونٹ دینے پڑیں گے. حضرت خدیجہ نے بڑی خوش خاطری سے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین سالار قافلہ بھی بنا کر بھیجا, ساتھ ان کی خدمت کے لیے ایک غلام بھی بھیجا جس کا نام تھا میسرہ. چل رہے ہیں اور علماء لکھتے ہیں جب تیسری منزل پر پہنچے تو 2 اونٹ ایسے تھے جن پر سامان تجارت لگا ہوا تھا اور وہ بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے. میسرہ نے آ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا حضور وہ تو اونٹ جو ہمارے سامان تجارت سے لیدے ہوئے تھے گر گئے ہیں, مرنے کے قریب ہیں. میرے آقا میسرہ کے ساتھ چل کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اونٹ واقعی مرنے کے قریب ہے, لیکن یہ بھی رب لم یزل کی طرف سے حکیم بن کر آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنا دست حق پرست
ان کے ماتھے پر بھی پھیرا, کمر پر بھی پھیرا, دم بھی کیا. بس یہ دم کرنا تھا. وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور پورے قافلے میں بھاگنے لگے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شان مبارک میں اعلیٰ حضرت کیا عرض کرتے ہیں کہ اے لوگو, ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو مردوں میں بھی روح پھونکنے والے ہیں, انہیں جلا دینے والے ہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شام کے قریب جاتے ہیں, سننے کی بات یہ ہے کہ جب شام کے قریب جاتے ہیں, ایک پرانا بتخانہ ہے اور اس میں جو عابد رہتا ہے اس کا نام ہے راہب نستورہ. نستورہ اس کا نام ہے اور وہ اپنی عبادت خانے میں عبادت میں مگن ہے. اور اس کے قریب جتنے بھی سایہ دار درخت تھے تو ہر ایک بندے نے سایہ دار درخت میں ڈیرا لگا لیا. لیکن آقا کریم کہاں تشریف لے گئے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پرانے تنے کے نیچے تشریف لائے جو 500 سال سے خشک ہو چکا, اور جس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھے تھے. اس کے بعد وہ خشک ہو گیا, برباد ہو گیا, ویران ہو گیا, اور اس کا تنا باقی تھا. میرے مصطفیٰ کریم وہاں تشریف لائے. جیسے ہی آپ اس کے نیچے آئے تو وہ بالکل تر و تازہ ہو گیا, اور پتے بھی آنے لگ گئے, ٹہنیاں بھی آنے لگ گئی, حتیٰ کہ پھل پختہ بھی گرنے لگ گئے. اور جب عابد نے یہ حال دیکھا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک پرانی تحریر اٹھا کر لایا, اور تحریر پر ادھر پڑھتا جاتا ہے, میرے مصطفیٰ کو دیکھتا جاتا ہے. یعنی جتنی بھی علامات نبوت تھی وہ ملاحظہ کرتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے, سب کی سب پائیں, اور عرض کرتا ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے انجیل اتاری ہے, یہی تو نبی آخر الزمان ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تو عرض کرتا ہے کہ یہودی آپ کے مخالف ہیں, یہودی آپ کے دشمن ہیں, اور یہاں سے واپس تشریف لے جائیں, جلدی جائیں, کہیں کوئی گزند نہ پہنچا دے. چنانچہ آپ شام تشریف لے جاتے ہیں, وہاں تجارت کرتے ہیں اور ہر طرف سے نفع حاصل کرتے ہیں. پہلے جتنا نفع آتا تھا اس سے کہیں زیادہ نفع حضرت خدیجہ کو میسرا جا کر بتاتا ہے کہ یہ تو عجیب انسان ہیں جن کی میں نے بڑی کرامات دیکھی ہیں, برکتیں دیکھی ہیں, اور اتنا عظیم نفع. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی عمر 40 سال تھی, تو انہیں بھی دل میں ٹھان لیا کہ میں ان سے شادی کروں گی. تو اس دن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے مصطفیٰ کریم کے عقد میں اپنے آپ کو خوش کر دیا. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ارحاسات ہیں سرکار کے یہ اعلان نبوت سے پہلے. لیکن ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ جب آپ میدان حشر میں تشریف رکھیں گے, اس وقت پوری اپنی صرف امت کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو کیسے شفاعت سے بہرامند فرمائیں گے. جس حدیث پاک کا نام ہے شفاعت کبریٰ, شفاعت کبریٰ. اس حدیث پاک وہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ تمام انسان وہ پھر رہے ہوں گے, کہیں گے کہ آج اتنے سینکڑوں سال ہو گئے ہم پھر رہے ہیں, کوئی کسی طرح مجبور ہے, آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری کوئی سفارش کرے اور ہمیں بخشوائے. یہ حالت تو ختم ہو جائے, کوئی جنت میں جانا ہے جنت میں جائے, جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائے, ہماری جان چھوٹے. پیارے آدم کے پاس گئے, انہوں نے فرمایا اذهبوا الی غیری. پھر حضرت لوط کے پاس اذهبوا الی غیری, حضرت شیش کے پاس اذهبوا الی غیری, حضرت ابراہیم کے پاس اذهبوا الی غیری. یہ سارے گھوم رہے ہیں, لیکن آخر میں پیارے عیسیٰ فرماتے ہیں اے محشر والو کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا کام پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوگا. اور تمام انبیاء تو کہتے ہیں اذهبوا الی غیری. لوگ کہتے ہیں کہ غیر کے پاس جانا شرک ہے. ارے میدان حشر میں وہ بھی انبیاء شرک کی دعوت دے رہے ہیں, نہیں بلکہ اذهبوا الی غیری کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کے پاس جاؤ جس کو رب نے تمام اختیارات عطا فرمائے. علماء اہل سنت نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے تو سرکار کیا فرمائیں گے؟ سرکار فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، اے لوگوں یہ تمام کا جو انبیاء کے پاس گھومے ہو یہ کام تو رب نے میرے ذمہ لگایا ہے۔ جیسے ایک پہلوان بلا تمثیل و تشبیہ ایک پہلوان کہتا ہے کہ اس کا مقابلہ تو میں کروں گا، میرے آقا فرماتے ہیں اے محشر والو اس کام کے لیے تو رب نے مجھے مقرر کیا ہے۔ اور کسی نے کیا کہا کہ محشر میں سب انبیاء پکاریں گے اذهبوا الی غیری، محشر میں سب انبیاء پکاریں گے اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر آنا لہا ہوگا۔ سرکار دو عالم یہ فرمائیں گے حشر والوں کے کہ میں اس کے لیے ہوں، اور پھر کیا ہوگا کہ نبی کریم اپنا سر انور سجدہ میں رکھیں گے۔ قربان جاؤں اس ایک سجدہ پر پوری انسانیت کے سجدے، اس ایک سجدے پر قربان کہ پوری زندگی سجدے کرتے رہیں آواز نہیں آئے گی۔ میرے آقا جب پہلا سجدہ کریں گے رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے حبیب اپنا سر تو اٹھاؤ، آج یہ دن آپ کی عظمت دکھانے کا دن ہے۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول کیا کہتے ہیں؟ فقط اتنا سبب ہے انہی کا دے بزم محشر کا۔ سنو میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے ڈنکے بجانے سے روکنے والوں، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انہی کا دے بزم محشر کا، شان محبوب بھی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ تو ویسے نام ہے کہ جزا سزا کا دن ہے، اصل میں تو میدان حشر سجے گا ہی اسی لیے جو لوگ دنیا میں انکار کرتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کی کتنی عزت ہے۔ اولین اور آخرین میں میرے مصطفیٰ کو ممتاز کر کے مقام محمود پر بٹھا کر شفاعت کبریٰ کا صحرا پہنا کر لوگوں کو دکھایا جائے۔ سرکار یہ جب سر انور اٹھائیں گے رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شفاعت قبول ہوگی۔ رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سل تو تھا آج مانگتے جاؤ میں عطا کرتا جاؤں، اور بشفا تو شفا، جس کی شفاعت کرتے جاؤ میں قبول کرتا جاؤں گا۔ اب علماء فرماتے ہیں اس میں کیا حکمت تھی کہ میدان حشر والے وہ پہلے تمام انبیاء کے پاس جاتے ہیں، آخر میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے ہی مرتبہ یہ جب معلوم تھا کہ سرکار نے ہی کام کرنا ہے پہلے ہی ادھر چلے جاتے۔ جیسے آج کل بھی اعتراض کیے جاتے ہیں بھائی یہ کام تو ہمارے پیر بھی کر دیتے، اگر ادھر جاتے تو یہ اعتراض ہوتا کہ حضرت آدم کی امتی کہتے اگر میرے نبی کے پاس جاتے تو کام ہو جاتا، حضرت ابراہیم کے امتی کہتے میرے نبی کے پاس جاتے تو کام ہو جاتا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں تمام گھومے تاکہ رب نے اعلان کر دیا کہ ہر نبی یہ اقرار کر لے یہ میرا کام نہیں، یہ مصطفیٰ کا کام۔ سبحان اللہ، بے شک یہ شفاعت کبریٰ تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا کام ہے، اور شفاعت کرنا، اور سب سے پہلی شفاعت اس کا صحرا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر چھکے گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم شفاعت کرائیں گے۔ اور جیسے میرے ایک عزیز حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ سرکار نے فرمایا رب ذوالجلال نے مجھے دو دعائیں عطا فرمائیں، اور فرمایا کہ یا تو آدھی امت کو بخشوا لے اور یا پھر شفاعت کا حق لے لے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں عرض کیا یا اللہ میں آدھی امت بخشواتا ہوں، بلکہ میں نے عرض کیا یا اللہ مجھے شفاعت کا حق عطا فرما دے۔ کیوں کہ اگر آدھی امت بخشوانے کا وعدہ میں قبول کر لیتا، آدھی امت کو بخشواتا، ایک غلام جہنم میں ہوتا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں تو جہنم میں ہوں، پھر میں کیا کرتا؟ میرے آقا عرض کرتے ہیں یا اللہ میں شفاعت کا حق لیتا ہوں، جس جس کے دل میں میرا عشق ہوگا ہر ایک کو میں جہنم سے نکال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، مفتی اہل سنت، سوف یعطیک ربک فترضی۔ گھوڑے کی سرکار فرماتی ہیں کہ
کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنے تک راضی نہیں رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. ارے نبی تو تیرے لیے اتنی کوشش کرے اور تو نبی کی سنتوں کو پھسے پھس ڈالتا رہے اور تو ہر صبح نبی کی سنت کو اسٹرے اور بلیڈ سے قطع کرتا رہے, میرے مصطفیٰ کی سنت کو پھسے پھس ڈالتا رہے. یہ سنت شرم آتی ہے کہ میاں آج تک تو نہیں رکھائی, لوگ کہیں گے کیا آج کیوں رکھا لی. لوگوں کے تانے سے نہ ڈر, میرے مصطفیٰ کی سنت کو اپنا. اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس نے امت کے فساد کے وقت میری ایک سنت پر عمل کیا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. 100 شہید کا کیوں ثواب ملے گا کہ کوئی ادھر سے تانا دے گا, کوئی ادھر سے تانا دے گا, مولوی صاحب, صوفی صاحب, ہاں یہ تانے ملیں گے, ہر تانے پر ثواب ہوگا. ارے یہ تانوں کا ثواب یہاں پتہ نہیں چلتا, جب آنکھیں بند ہوں گی تو ثواب پتہ چلے گا. کہ نبی الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے. میں میرے پیر و مرشد خواجہ فقیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے ایک مرتبہ لے گئے موسیٰ شریف, اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے وہاں کورس میں تقریر کرنی ہے. میں وہاں حاضر ہوا اور میں نے ایک رسالہ خریدا. بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت پر عمل کرنا کتنا اہم ہے. تو میں نے وہ رسالہ خریدا اور رسالے میں نے ایک بات پڑھی, بڑا میں حیران ہوا. اور رسالے میں کیا بات تھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے اتنا اہم طریقہ مرتب کرے عبادت کرنے کا, مثلا مشکل سے مشکل کہ سخت سردیوں کی رات ہو, سخت ٹھنڈا پانی ہو, اس پانی میں کھڑے ہو کر وہ ساری رات عبادت کرتا رہے اور کہے کہ میں نے بڑے مشکل طریقے سے عبادت کی ہے, اس کا بڑا ثواب ہوگا. وہ لکھتے ہیں کہ یہ ثواب ایک طرف رکھو اور دوسری طرف میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ رات عشاء کی بھی جماعت کے ساتھ پڑھو, صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھو. یہ عشاء اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ کرنے سے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. لیکن یہ طریقہ کتنا آسان ہے, اس آسان طریقے سے وہ ثواب ملتا ہے جو تیرے گھرے ہوئے مشکل ترین اس طریقے سے بھی ثواب نہیں ملتا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا. اللہ تعالی ہم تمام کو سرکار کا سچا اور پکا غلام بنائے. وما علیہ الا البلاغ.